فرمایا کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دی۔ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے بابا جان کو اڑا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کبھی ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے، میرے دیش تم پر بھی سلام۔ پھر وہ کہنے لگا، امی جان مجھے گھر کی خاندان میں بھی خوش ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے میرے حوض کے مالک تم پر بھی سلام ہو، تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک سال نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے، میرے لختے جگر تم پر بھی سلام ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، نانا جان اے خدا کے مختار نبی آپ پر سلام ہو، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے لال، میری امت کے بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ بس حسین علیہ السلام ہی ان دونوں کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب آ گئے اور بولے، رسول کی بیٹی تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، ابو الحسن اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور اپنے ام کی سی خوشبو آ رہی ہے، وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی چادر کے قریب گئے اور بولے، اے خدا کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے جانشین، میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام ہی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر بابا جان، اے خدا کے رسول کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے پارے جگر، تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں اور حامی ہیں، ان کا لہم میرا لہم ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا، اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی ان کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی صلوات، برکات،
رحمت، بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، اور ان سے نجاست کو دور رکھ، اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خدائے بزرگ کو بڑھ کر نے فرمایا، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والا، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، چلتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے اندر ہیں۔ اس پر امین وحی جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا، یہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے بھی اجازت دے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا پٹ بن جاؤں۔ خدا نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ بس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، دھڑکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کی وحی لانے والے، تم پر سلام ہو، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا جان سے کہا، آپ لوگوں کو خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت سے نجاست دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعان علی اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، ہم اس وقت کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی کہ جس میں ہمارے شیعان علی اور دوست اکٹھے ہوں گے، اس محفل میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا، ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبے کے رب کی قسم، اسی طرح ہمارے شیعان علی بھی کامیاب ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہ صلی اللہ
2 سال بعد ہم ان مجالس کے لیے مل گئے، تو تھوڑا آواز بلند ہمارے سر اور پھر چاند مہر کا سر، پھر چاند مہر کا سر، پھر جوش پر ابر چشم تر، تاجداروں کے ہے آج پر نصیب مزاداروں کے، فرزند رسول ان کے گھر آمین۔ نعرہ سلام۔ Sure. جب کا تو نام چاہے ہم بخشا، جب گر کا تو نام چاہے ہم بہر کرم بہر کو شرم، بہر کرم بخشا،
گردوں سے ندا کے ہے پیار حسین گردوں سے ندا ہے پیار حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے شام گاؤ گنا صلوات come forward so that she'll come later. And so sitting down, those are sitting down. Just come, can you come? But you want to lean against them. Card. سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم صلوات 1447 the Hijriya. Once again, this strange name, this one name, one family, one norm brings us all together. We are meeting after a while, but this memory never leaves us. This house is blessed for its continuous openness, generosity, and heart by which we all assemble here. I'm grateful for this opportunity and your regard and the regard of all those near and far who are benefiting from this.
This year we have chosen as our theme 7 doors to a spiritual life. 7 doors to a spiritual life. And it will be our effort over these days to, in these 6 talks, we will be meeting from today through 4th of July to reflect on what are the ways by which we can serve the deeper causes for which our, shall we say, invitation to spirituality is maintained, affirmed, conveyed, elaborated, answered. We live in a time when there is religion and there is religiosity. These are not the same. And religiosity is this suffocating imposition of one's own holiness onto another. This is the kind of arrogance that makes someone say that just because I am a great fan of Qasida Burda Sharif, I will make sure it is played in every PIA flight as passengers take off. And when he did it, changed. And so as did very many people. And you can be sure it just lasted for a little while. This is the kind of sanctimonious piety that is prevalent, that is around, and which all sensible people, intelligent people, such as people gathered here, kind of reject and feel a huge kind of irritation, a kind of an annoyance. Wait. This holier than thou, this attitude which says, me, my piety is so great that I will impose it upon you. This is religiosity. Now, many people, in a reflex of wanting to move away from religiosity, say, rightly, that they are spiritual, not religious. They are spiritual, not religious. And they offer spirituality as the alternative to this suffocating piety. Now, if you are with me so far, Salawat, let us. बाबा से बुलंद ना चलो There's no end to the kind of faith that can be seen in spirituality as well. My teacher, Sheikh Fazlullah Airi, uses an interesting word. In Islam, the word for spirituality is Sufism. Tasawwuf, it has its analogies and analogous wisdoms in other traditions. It is my business to study them. In Buddhism, the Sufism of Buddhism is called Zen. Zen, Z-E-N, Zen. Hence, you have these marvelous parables of Zen masters, these people who break the norms. Cannot resist quickly sharing of conversation. A Zen master was speaking at Harvard University about the Zen mind. And a student got up and said, "Sir, aren't Zen masters those who break all the images, the idols, and burn all the books?" And the master said, "Indeed, but you can only break an image which you have.
and you can only burn a book which is yours. So you can't just go around negating that which is not yours in the first place. The master gave a most profound answer, and this in turn is quoted by a Sufi master of our time, Sayyid Hussain Nasr. So Zen masters are those who make us see the truth behind forms, beyond forms. Same with Tasawwuf, the Sufi masters. But Sheikh Fazlullah Hari, having his own moment of humor, says, be careful, be aware of the goofy Sufis. Take care of these people, these goofy Sufis, are those who have half understood. They are working on not a full understanding or profound wisdom, but on an escape. So we have on one side religiosity, which is a burdensome imposition of piety, boring and cringing. And on the other hand, we have this relaxed attitude of saying, whatever I do is actually, see, I'm not religious, I'm spiritual, which means a fine way of actually, don't call me to any discipline of any kind. Don't call me to account. Don't actually ask me to discipline that which must be disciplined, which is the whole point. So we will, in between these two is true spirituality. It will be our effort over these 7 days, 6 days to explore some of these dimensions. I am beholden to some great teachers whose wisdom I'm benefiting from right now, people who are noting 7 Doors to Islam by John Raynard. Marvelous. X. Whenever you can get hold of it, worth having. 7 Doors to Islam. Spirituality in Muslim life. John Raynard. I benefited from that metaphor. 7 doors. We will have opportunity to explore this in greater detail. So, this metaphor of 7 doors is very intriguing. They are, and they have been put in, we sent, spread out in the WhatsApp. Today, we will be looking at submission. Submission, Islam, submission. Inshallah, tomorrow, we'll be looking at piety. Taqwa. Then we'll be looking at discipline, Sabr. Patient perseverance is the exact translation of discipline. Then we'll be looking at knowledge, ilm. Then we will see remembrance. I will combine some of our thinking on knowledge and remembrance on the same day. That will be day 4. Then we will turn to fellowship, community, 5th day. And on the last day, we will turn to love. The pivot around which this entire thing works. Progress. For what is it? What is it that all this is for, if not love of the Creator and a love of creation? What else is it for? But I think a little louder. Allahumma salli ala Muhammad. We will begin with our reflections. The very first one, which is submission, Islam. The theme over all these 6 days that will guide us, 3, if you like, spins that I will take to it is Islam, Quran, and Ahl Bayt. And each day I will take Islam, Quran, and Ahl Bayt's light on each of these 7 themes that I have got out. This will be the kaleidoscope of wisdom that I will be sharing. Islam.
A definition of Islam coming from a Sufi master of our times. Islam is the meeting point of God as such and man as such. A most profound sentence. It took me a long time to make sense of, understand. Islam is the meeting point of God as such and man as such. This immediately opens up for us some implications. God as such means God of the 99 names, the creator, the Khalik, the Razak, all the divine names. God as he is in his own being, not anthropomorphized, not turned into a human form, not turned into any kind of icon or image or idol, not turned into any quality, not the Allah beyond names, who then chooses to teach us his names by which he can be called. So, God as such. Islam insists on a tawheed which is non-negotiable, a oneness which is non-negotiable. Because if that is not in place, nothing else is in place. And so the masters say the true meaning of the kalma is, as we say, La ilaha illallah, the first part. They say there is no God but then they say it also means there is no reality but the real. There is no haq al-haq. There is no truth but the capital T, if you want like that. So since there is only one being, one existence, one tawheed, Islam begins by saying, we ask you to acknowledge this one being. Makes a lot of sense actually, because again, the Quranic argument is very clear. Had there been more than one gods in this universe, you would have seen much conflict. And that is very, very true. Try and see the Hubble telescope now tells us the boundless sky and the images of the great galaxies and stars and the impeccable laws of physics that reach out even unto the limits of our imagination seem to work right through into this macrocosm of vast space and the microcosm of the atom. That unity of laws gripping physical reality is a remarkable argument. The one. There is no, had there been more than one, you would have seen much conflict in the universe. Allah, God as such, and man as such. Man as a limited being with infinite possibilities. Strange sentence. We look at the incredible possibilities of humanity, the mind-bending sports, the greatness that people achieve in intelligence, in intellect, in physical prowess, in the infinite possibilities in a finite being, man as such. While it is possible for me as an individual to do a whole variety of things, I cannot do unlimited things. I am limited by my being. But this is the generosity of the Creator, that the infinite possibilities are realized by the plurality of humanity, man as such. Islam is the meeting point of God as such and man as such. Profound sentence. Islam offers us a space. It is a space in which we can do good actions, a space in which, if you like, we live. Now, to use this metaphor of a space, we understand something even a little bit more interesting.
We recited Surah Ayatul Kursi just now, and we came upon this Wasi'a Kursiyuhu Samawat wal Ardh. His dominion extends over the heavens and the earth. There, that is a metaphor of space. The vast world of nature, the trees, the mountains, rivers, valleys, that the inhabitation, the inhabit space that has been habitat that has been given to us, in which we do our good deeds. And this brings me to one of the most profound definitions of Islam that could only have come from the first Imam and no one else, Imam Ali alayhi. The moment in history is very interesting. It is a time of his caliphate. They wanted to decide a series of conflicts, not the time for more, shall we say, details. That will take us into another conversation. The time for conflict was when people said, we will not listen to anything except the word of Allah, except the Quran. We will only, arbitration will be only through the Quran. And the Imam said, yes, but the book does not speak. It needs a speaker to give meaning to it. And having said that, the Imam continued, this is in Najl Balagha, the actual text is there. It will be my privilege to see if I can quote it. He said, I'm now going to define Islam for you in a way no one will. The confidence. I'm now going to define Islam for you in a way no one will after me. And he said, it's as I said, part of the Hubb. I've chosen this piece. Al-Islam huwa Tasleem. Al-Islam huwa Tasleem. Islam is submission. Islam is submission. Tasleem huwa al-yaqeen. And submission is certainty. You submit to that which you are certain about. And you are certain about the one. And then we talk about it. Wal-yaqeen huwa tasdeeq. And what you are certain of, you affirm. So certainty should give you affirmation. You affirm it, tasdeeq it. You underscore it, you endorse it. That's a good word. You endorse it. Al-Islam huwa tasleem, wal-tasleem huwa al-yaqeen, wal-yaqeen huwa tasdeeq, wal-tasdeeq huwa al-iqrar. And when you affirm it in your heart and your mind, then you announce it. Then you live by it. It is, if you say that which you preach, and then you are able to, you say that, here I stand. Here I stand. This is what I go for. وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَعْضَاءُ. And when you say that is what your stand is, then that is, Allah is your obligation. Then you are obliged. Then you accept your obligation. وَالْأَعْضَاءُ وَالْمَسْ. And what you are obliged on, you act. And this, it closes. So let's have it again so that we are able to see this. Truly the Imam at his usual finest. Al-Islam huwa al-tasleem. Al-tasleem huwa al-yaqeen. Al-yaqeen huwa al-tasdeeq. Al-tasdeeq huwa al-iqrar. Al-iqrar huwa al-a'daa. Wal-a'daa huwa al-amal. Then actually. So the chain of the logic of thinking takes care of almost every dimension of our being human. As a human being, I have intelligence. How else will I be convinced of anything? Yaqeen.
As a human being, I have desires and capacities. How else will I affirm that which is worth affirming? So the Imam has very carefully calibrated all the dynamics of myself and defined how Islam works in this magnificent one. Today is just our opening, and we've just given you the. So this gives us today this basic definition, which will guide our thinking later. Islam, submission. This submission, this space of our actions, the last one is amal, our actions, which means the space immediately opens up to a new kind of a definition of what the Quran is. My three themes: Islam, Quran, Ahl. So, marvelous definition of the Quran is a map of the geography of the mind. So I have the space of all my actions, but I now need a map to map my journey. I have a journey to take. If I have a journey to take, I must have a starting point. And I must have a starting point, then I must have a destination. And those two must be mapped, must be marked on the map. The Quran is that map. And once I see the Quran like this, suddenly all the other kinds of issues fall into place. The Quran is a map of the geography of the mind. It is one of the most incredible miracles of language. And as Guy Eaton, someone I enormously admire, learn from, has said, never has the marriage of meaning and language been so perfect as it is in the Quran. So, Guy Eaton is Hassan Abdul Rashid, author of Islam and the Destiny of Man, a book I would very highly recommend, should be in every home. It is not just an international bestseller, but a world bestseller, and truly it deserves. He says, Islam and the Destiny of Man. Yeah. The book is so loaded with wisdom. Okay. He says the marriage of meaning and language in the Quran, the way in which the Arabic language has received the divine wisdom. In another one of my reflections, I've said it seems almost as if language seems to be crushed under the divine weight of meaning. And when it finally takes shape, we marvel at the kind of condensed wisdom that is present in that. There will be more opportunity to explore this later. So now we see this. The Quran as a map of the geography of the mind. Islam gives us the space for doing good deeds. The Quran is the map of that journey and that doing. For the moment, this much about the Quran and its miraculous thing. We then also need role models. We need exemplars. We need those who have done it, who have actually journeyed. And that is the element. That is the family. Now, this allows you to take a look at the three themes and the way in which they are connected. And they will continuously be connected over all our future as we explore each theme. So, Islam, the Quran, and Ishmael. These are our foundations of the 7 doors to spiritual life. We are all looking for an authentic way of living and being in a world where, to quote a recent few words I heard, if you don't read the newspapers,
you are disinformed. If you do read the newspapers, you're missing. We live in an age of post-truth. We live in a time when we can have AI actually give a speech in the language and tone of Kaidenism about why such and such political party is better than such and such others. It can be done. It has been done. We live in a kind of a hall of mirrors. We live in a time when we can be duped and deceived by some of the most amazing ways to which technology has been to use. At such times, being human, we seek anchorage. At such times, we seek pivots. We seek things that, as it was, stay put. And it will be our effort over these days to share with you that Islam, Quran, and the Ahl Bayt are extremely magnificent pivots around which to guide our lives. Salam. So we said just now that Islam is a space of action. Surah Baqarah, verse 131. The narration is of Sayyidina Ibrahim, but the verse is extremely powerful. And when the Lord said unto him, Aslamtu, submit. And when the Lord said to Abraham, submit, he said, I have submitted unto the Lord of the worlds. And verse 132 goes, and so he did Vavasana, and so he gave the legacy. He taught his son Jacob to do the same. And so did Jacob do unto his children the same, that he said to his sons, I ask you to submit unto the Lord of the worlds. We will explore the word submission in the light of these two verses. So, we need to draw a line between the individual autonomy, freedom, and submission. The word submission has behind it a negative shadow. Submit seems to be some kind of obedience that some of our free spirit does not like. But this is not what it is, as we shall see in detail. Submission. When Allah subhanahu wa ta'ala says to Ibrahim, submit. And he says, I have submitted to the Lord of the worlds. Ibrahim is not talking about a loss of freedom. He's talking about attaining the only freedom worth having. And on this, we will learn something very powerful. One of my teachers said to me, if you disregard the 10 commandments, be prepared for the 10,000 commandments. The 10 commandments are from Allah. 10,000 are your impulse, your ego, your moment-to-moment desires. And if you start going after them, there is absolutely no limit to the way in which yourself will be dissipated into prevarication and waste and dissipation. And that then is this whole idea of submission. If you don't like the 10 commandments, be prepared for the 10,000 commandments. The 10,000 commandments are the impulses. And perhaps Iqbal put it extremely well.
वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात. सलाम. You see, that is right. एक सजदा जिसे वो गिरां समझता है, that one sajda is unto the Lord of the world. You take that one Lord of the worlds to be your pivot around which all your values, all your truths, all your dedication is connected. You are safe now from हजार सजदों से देता है आदमी को निजात. You are now safe from the worship, inverted commas, from the adoration and the prostration you will do to the gods and idols of power, of fashion, of the tribe, the four great idols Bacon talks about, idols of fashion, idols of the tribe, idols of the mind, and idols of the marketplace. Truly remarkable this. Idols of the tribe are the kinds of things which I find my family and my ancestors doing. And however foolhardy they seem, I justify them. I say, हाँ ना, भाई मेरे घर में ऐसे मेरे घर मेरी नानी कहती थी कि शादी में तो यही होगा. However ridiculous that is, I still do it. And you then say, idols of the tribe, idols of the mind. When some philosophy, some concept, some thought process, we are so enamored of it, we are so fond of it, that we then see everything in its light like a lens. And that is the huge, biggest blinker there is in having clear vision. In many of my workshops, my students remember when I quote this, if you hold a small pebble too close to your eye, you can't see entire mountains. If you hold a small pebble too close to your eye, you can't see entire mountains. It is not the mountain's fault. So idols of the mind then are these kinds of concepts, these highly adorable concepts, which we hold so clear that they blind us to a greater truth. The pebble is also ultimately only a rock, but the whole mountain is a grape, and it has just blocked us. And the point isn't the mountain, the point is the pebble. Put that down, will be your idols of the mind, idols of the marketplace. And I can say nothing better or no other word than to explain this as advertising. All these billboards, all these incredible dissipations of our attention. We can't seem to do anything without advertisements coming in the way, and that's what this. I understand. I have very many young people listening, and they say, there he goes again on his diatribe against the modern tools. And yeah, true. They all have a shadow. The algorithms, I mean, we all know this, that by mistake you have just ordered some item and you are plagued with 200 advertisements of that same or similar item for the next 2-3 months, and you just can't get rid of them. So there is a lot. So we have idols of the tribe, idols of the mind, idols of the marketplace. And all these then are what we put aside so that we are able to see what submission is. Submission is not to these, but to the one. That submission, the Lord of all the worlds, is the only one that relieves us from this idolatry. So, when Abraham said, I submit, that's Surah Baqarah.
It is interesting that later Allah subhanahu wa ta'ala gives him a word and label that is extremely well deserved, and it applies to no one else, because no one submitted unto Allah the way Abraham did, which is why Allah subhanahu wa ta'ala calls him awwalil muslimin, the first of those who submit. If you say Muslim in the normal sense, that's strange reading. Because we've had Hazrat Adam before, we've had Hazrat Nuh before, we've had all the other believers before. So it is not Muslim. The verse is something we know very well. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin. La sharika lahu bizalika umirtu wa ana awwalil muslimin. Verily, my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for the sake of Allah. I do not shirk. I do not add. I do not associate any other being with him. And I have been commanded to say that I am the first Muslim. The way in which the masters explain this is that no one quite submitted the way Abraham did. Told to leave the home and leave his wife and son in the desert of Arabia, did so. Told to construct the Kaaba, did so. Told to sacrifice his son, did so. No one quite submitted the way Abraham did. And that gave him an honor. And it is not for nothing that today, whenever we proudly say, Wa ala Ali Ibrahim in our Durud Ibrahim, that acknowledgement is continued in every namaz we recite and every Durud Sharif we recite. So, and Hazrat Ibrahim said that I give my legacy to my son. And then Jacob, Hazrat Yaqub said, the very next verse, Surah Baqarah 132, the very next verse, and Hazrat Yaqub said to his sons that I beseech you to live by Islam, to this submission. And so the legacy of the family continued until we come to the family, the Ahl Bayt. And it will be a continuous metaphor that we will use throughout. One of our ways of doing these our majlises and the decorum of the majlis is to recognize that the Ahl Bayt, the people of the house, itself is a spatial metaphor. There is the Lord and the Lady of the house. There are the children of the house. Then there are the servants of the house, who are like a kind of a osmosis between inside and outside. The servants are those who are inside. That's a metaphor. Then there are those who are outside the house, but never come to the house, but yet who serve the sanctity of the house. And then there are those who serve, like gardeners and others, who don't enter the house, but without whom the decorum of the house doesn't work. It's a metaphor of the space that we will be using. And in our effort to remember the occasion for which we are all gathered, it will be a kind of the outer circle first, and then going right through to the central circle. This is our pattern throughout, and this is the pattern we will follow in these sessions as well. So. Family is the exemplars. Whenever we recite Hadith Kisa, we are sure to recite the verse about their purity. They are the ones purified.
Allah subhanahu wa ta'ala has willed that no impurity should come upon you. And that purity is how we translate it as isma, masum. The word we use is masum. And there are young people who ask many questions. So here is one way of putting it. Karar sahab, I was present when somebody asked, sir, मासूम का हम मतलब ये लेते हैं कि जिनसे कोई गुनाह सरजद ना हो, जिनसे कोई गलती सरजद ना हो. बट सर ये तो तारीखी तौर से नहीं, हिस्टोरिकली हमें मालूम है कि we can have another view about many things. So how do we understand this? In the English language we use the word infallible. Those who cannot do any wrong. Professor Karam Saab put it extremely well. He said, नहीं बेटा कुछ ऐसी बात नहीं है कि इनसे कोई बशरी तकाज़ों से मावरा हस्तियां थी, बिकॉज अगर ऐसा था तो हम उनकी इत्तिबा कर ही नहीं सकते. If the Ahl Bayt belong to a level of human endurance which is superhuman, then we can all easily say, but it is not possible to do those kinds of things. इससे बेटा तुम इसकी मिसाल यूं ले लो. I'll come to Masoom in a moment, but this part. अगर किसी शख्स को भूख ही न लगती हो और वो कहे मैं रोजा रखता हूं, तो हम कहेंगे इसमें क्या कमाल. लेकिन अगर किसी को अपनी औलाद खास पसंद ही ना हो और वो कहे मैं अल्लाह की कुर्बानी करता हूं, इसमें क्या कमाल. कमाल तो ये है कि उन्हें भी उतनी ही भूख लगती हो जितनी तुम्हें और हमें लगती है, और उसके बावजूद वो अल्लाह की खातिर रोजा रखते हैं. हाँ, इसमें कमाल. उन्हें भी अपनी औलाद उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें अजीज, शायद ज्यादा. लेकिन अगर वो अल्लाह की राह में देने को तैयार है तो फिर इसमें कमाल है. एक तो ये मर्तबे की बात है. मासूम को प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं कि जिसको हम what we say बशरी, the human, we said just now man as such, ऐसा नहीं. उन लोगों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नूर, एक बरकत, एक फजीलत ऐसी थी कि अगर उनसे कोई चीज द ह्यूमन लेवल, जैसे अगर आप कहें कोई फैलेबल हरकत हुई भी, उसमें से जो खैर निकला वो उम्मत के लिए अच्छा. और ये मासूम का जबरदस्त. Let me give you an example to make sense. कि देखो नबी करीम से पूछा कि इसमें आजम क्या है या कौन है, यानी इसमें आजम कौन सा नाम, द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह. तो नबी करीम ने कहा मुझे अल्लाह ताला ने बताया था मेराज में, लेकिन मैं भूल गया. ओके, तो कहते हैं देखो इस्मत का दर्जा ये है कि अब अल्लाह के तमाम नाम के अंदर में तुम्हें याद रखने की तौफीक हो गई, और इनमें से जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए इसमें आ. सुभान या इसी तरह शब कदर के बारे में लोगों ने कहा कि रमजान में शब कदर कौन सी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर. आपने कहा रमजान में थी, लेकिन मैं भूल गया, लेकिन कोई और रात थी और आखिरी 10 में थी. अब कहते हैं ये कहने में और ये भूलने में हमारे लिए अच्छाई ये करती कि अब हमें सर्च में तलाश में डाल दिया. अब वो लोग जो कि ईमान के दर्जे पर हैं वो 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब में तलाश करते हैं, और ये करने में जो फायदा उनको मिलता है और इबादत का मिलता है, तो ये इस्मत ये है. इसमत ये नहीं है कि वो सुपर ह्यूमन परफेक्ट हैं, जो कि कम से कम हमारे मुकाबले में तो वो बहुत ज्यादा है. लेकिन अल्लाह ताला का एक बरकत ये है कि उनसे जो चीज होती है, उससे जो अच्छाई उम्मत के नाम पर होती है वो अनमैच्ड. और ये बात हम तस्लीम करते हैं एज स्ट्रेट अवे. सो हमने द आउटर सर्कल, आज हम याद करेंगे उस एक हीरो को
perhaps the one man, the outsider who became the insider. वो बाहर का था जो अंदर का हो गया, जो अपना हो गया within like 9 days, within a few days. आज हम शख्स को याद करेंगे जिसने लाज रख ली हम सब की। हम सबका हाल यही है। आई डोंट नो कि अगर करबला में ये चॉइस होता टू चेंज साइड्स द वे हुर डिड, तो आई डोंट नो वेदर आई वुड हैव बीन वन ऑफ देम। यानी मुझे पता है, यानी एक मॉडर्न स्कॉलर से इन अ सूफी गैदरिंग एक जेंटलमैन ने अदब से पूछा, सर मुहर्रम में ये शिया हजरात बहुत मजलिसें करते हैं, तो हम क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि यानी हमें क्या रवैया रखना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भाई रवैया तो मैं तुम्हें सिंपल सा बता दूं, तुम्हें अगर समझना है इमाम हुसैन के रवैये को, तो मैं तुम्हें अपना और तुम्हारा फर्क समझा दूं, उनमें और हमें क्या फर्क है। कि अगर आज हुकूमत वक्त कोई भी आज मुझसे अचानक कोई आके कहे कि इस कागज पे साइन कर दें, वरना हम आपके घर वालों को उठा के जेल में डाल देंगे, आपकी बीवी को, बेटों को, बेटियों को, सबको उठा के, तो मेरा अगला जुमला होगा, कौन सा कागज लाओ भाई, इधर भी लाओ तुम। नो नो नो, साइन नीचे। तो कहते हैं भाई अगर तुम्हें अगर समझना है व्हाट द स्टैंड वाज, व्हाट व्हाट द मिरेकल ऑफ करबला वाज, इट इज टू अंडरस्टैंड कि ये शख्स ने किस चीज की खातिर ये फैसला। तो अगर तुम समझते हो कि ये लोग उसकी याद में अच्छा काम कर रहे, शरीक हो जाओ, कुछ अपने में हौसला पाओ और हिम्मत पाओ, लवली आज, बिकॉज हमारा हाल तो यही है। सो आज इन द नेम ऑफ द वन who was most like us but showed true nobility, we will remember Hubb, the man who changed sides. ये नाम इसका खासा दिलचस्प है। हुर मीन्स फ्री। फ्री नहीं था। He was not free. He was not free as long as he believed the state propaganda against the element. As long as he believed what the Banu Umayyah was doing, as long as the state machinery was for him the disinformation, the misinformation that he believed. As long as he was not free. He became free only when, over these 9 days that he met the Imam and traveled with him unto Karbala, heard his Sultan, several of them, offered namaz behind him, which is a historical fact, that then he changed. I will benefit from Allama Taqwa. मुहाजिर इब्न खौफ कहता है हुर्स के, हुर तो इस वक्त काम क्यों रहा, तो बड़ा बहादुर है। अगर मुझसे कोई कूफे में पूछता इसी वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो मैं कहता हुर। मैंने कई जंगें देखी, मैंने तेरी बहादुरी के मार्के देखे, तू काम क्यों रहा? हुर ने हुर के मुहाजिर को देखा, कहा कुछ नहीं। मर्तबा बेटे सामने आया, कहा बेटे वो आवाजें सुन रहा है, ये किन आवाजों की तरफ इशारा था? छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथ में पूजे को लिए हुए अल अतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। बेटे तुम्हें कुछ याद है? खुद ने कहा था कि फर्जंद रसूल, आपके पीछे मैंने नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन एक बात तय है कि मैं फौज यजीद का मुलाजिम, आप जहां जाएंगे मैं साथ जाऊंगा, आपको रोकूंगा नहीं,
ایک مرحلے پر جب حسین نے اپنے گھوڑے کو موڑا کسی طرف جانے کے لیے تو آگے بڑھ کر حب نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی. حسین نے گھور کے دیکھا, کہا حر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے تیری یہ مجال. جملہ سنو, یہ بڑا شدید جملہ ہے. تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یعنی تو مر جائے, لیکن جو کام کیا تھا نا حر نے, وہ اس نے بڑا کام. اس زمانے میں عرب کا سماج کے کسی گھوڑے کی لگام کو تھام لینا یہ بہت بڑی توہین تھی. اگر یہ ایک طرف حر کی بہادری ہے تو دوسری طرف بہت بڑی توہین بھی ہے حسین. اسی لیے حسین نے یہ جملہ کہا, حر تیری یہ مجال کہ تو میرے ذوالجناح کا لگام تھام لے, تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے. یہ سنا تھا کہ حر نے گھبرا کے لگام چھوڑ کانپنے لگا. کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن مولا میں کیا کروں, میں آپ کی والدہ مکرمہ کا نام نہیں لے سکتا. آپ کی والدہ محترمہ کا نام بغیر وضو کیے نہیں لے سکتا. بڑا تواضع ہے, بڑا انکسار. آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں کیا کروں, میں آپ کی والدہ مکرمہ کا نام نہیں لے سکتا. بس میرے عزیزوں, تو حر کے دل پر جو اثر تو تھا ہی حسین کا. عاشور کے دن جب پانچواں حملہ ہوا فوج یزید کا, تو اس وقت حسین نے اپنے خیموں کے باہر آ کے کہا, حل من ناصر یا رسول, ہے کوئی ہماری مدد کرنے. یہ وہ وقت تھا جب حر نے گھوڑا بڑھایا اور کہا بیٹے سے جنت کی طرف جا, اگر آنا ہو تو آ جا. حر چلا, حر کا بھائی ماسب چلا, حر کا بیٹا علی وہ چلا, حر کا غلام چلا. جب سنو حر کی خدمت میں کیسے آئے, حسین کی خدمت میں کیسے. جب قریب پہنچے تو خیام حسینی میں کے تو امامہ اتار کر پھینک دیا. تلوار چمکاتا ہوا آیا تھا, قریب پہنچ کر تلوار نیام میں رکھی, گھوڑے سے اتر آیا. ذرا اتارنے کے بعد الٹی پہن کہ جنگ کے ارادے سے نہیں آیا. یہ طریقہ تھا عربوں کا کہ, اور وہی کا پکار کر کہا, مالک گناہ تو ہو گیا, پروردگار گناہ تو ہو گیا, اب میری توبہ قبول کر لے. یہ کہہ کر حر نے پیشانی زمین پر رکھی اور آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین آئے, کہا مولا بخشش کا کوئی امکان ہے, میں ہی تو آپ کو گھیر کر لایا تھا. کہا حر ہم نے تجھے معاف کیا. کہا مولا میں جب مانوں گا جب آپ نے مجھے معاف کیا, جب آپ میرے بیٹے کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں گے. حسین نے منع کیا, حر نے اصرار کیا. جب اصرار کیا تو کہا اچھا حر, ہم تمہاری خواہش کو رد نہیں کریں گے, جاؤ ہم نے تمہارے بیٹے کو اجازت. علی ابن حر گھوڑے پر سوار ہوا, حسین کی خدمت میں آیا. کہا مولا چھا رہا ہوں, زندہ واپس نہیں آؤں گا, بس اتنا بتلا دوں کہ میرے باپ کی خطا معاف ہوئی یا نہیں. کہا حر کے بیٹے میں نے تیرے باپ کی خطا معاف کی, اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے بھی معاف کیا, میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف کیا, میرے بابا علی المرتضیٰ نے بھی معاف کیا. کہا مولا اب مجھے اطمینان قلب کے ساتھ میدان میں جا رہا. حر کا بیٹا میدان میں آیا, حملہ کیا. کہا مجھے پہچان لو, میں حر کا بیٹا ہوں. یہ کہنا تھا کہ حملہ آور تھا. ایک مرتبہ ایک گزر لگا, حر کا بیٹا زمین پر آیا اور آواز دی, بابا مدد کو آؤ. حر نے شیر غضبناک کی صورت میں تلوار کھینچی اور چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کے لاشے پر جائے. حسین نے کہا حر بیٹھ جا, کسی باپ میں یہ ہمت نہیں کہ جوان بیٹے کے لاشے پہ جائے. حسین چلے اور پیچھے پیچھے حر چلا. اس نے تلوار کھینچی, فوج یزید پر حملہ کیا. میرے لال کہاں, میرے بیٹے کہاں,
میرے بیٹے آواز دے، میں تیرے لاشے پہ پہنچ جاؤں. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، اور میرے قریب آ جاؤ. اب ہر پہنچا تو ہر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ تھا. کہا مولا آپ نے بڑی عزت بڑھائی. ہر کے بیٹے کا لاشا آیا. ہر نے کہا مولا اب مجھے اجازت ہے. کہا ہاں اب تمہیں اجازت. ہر گھوڑے پر سوار ہوئے، کہنے لگا کہ فرزند رسول مجھے ایک بات کی اور اجازت ہے. کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ سیدانیوں کے خیمے کے پاس گزر جاؤ. کہا جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی. ہر چلا، عباس چلے، علی اکبر چلے، سیدانیوں کے خیمے کے پاس آئے. السلام علیکم یا بنات رسول، اے رسول کی بیٹیوں تمہیں سلام، تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ ایک مرتبہ خیمے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی. کہنے لگا پروردگار یہ کیسا میرا مقدر ہے کہ جب روکا تھا، جب بھی یہ پیمان ہوئی تھی، یہ بیویاں روئی تھی، آج میں مدد کے لیے جا رہا ہوں جب بھی یہ بیویاں رو رہی. ربنا تقبل منا انک چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہو اتر پر عرش بری کے تار اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر صحرا کے ہیں یہ پیارے. اے چاند کربلا کے، مارے گئے نعرہ صلوات. نعرہ سلام.
صلوات علی محمد. چاہ کر کے تصویر تصویر کون سر کے ہے یہ مالک مارے گئے تھے جو پیاسے اس نگر تھے کنا تھے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اس نے بہانا پانی بھیوان اس سرزمی پر گزرا سرور پر یہ بھی صدمہ سینے پکھا گئی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند پانی پلانے لائے ایک محل پاک کو سرور کی عزب ملا نے تیر ستم لگا کے گردن چدی پہ سر کی آزو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسید بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے
اے چاند بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے گزرے سجاد سر جھکا ہے شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچا ہے کربلا چیز جعفر میں کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند Oh Allah, you are the facilitator and the one who makes things easy. Make our affairs easy and fulfill our desires. Oh Allah, do not test us with separation, loss, sadness, or ill health. Oh Allah, let us be surrounded by people who love us, who give us positive energy, and spare us from the people who wish ill. Ya Allah, the Muslim Ummah has gone completely astray. I beseech you, we need your divine intervention to bring us back together. The people of Gaza, I really don't have words to say what they are suffering. And also the people of Yemen, Iran, and Ukraine. We need you to come and save them from this oppressor. There is a Yazid, I suppose, everywhere, and there will be the oppressed, but it's up to you to save us from this. Ya Allah, look after our children. Let them understand the value of their parents, and let us as their parents guide them on the right path as the way we have learned from our ancestors. Please envelop us with your love and mercy, and do not let us go astray. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك يا السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا شفيع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا رسول الله
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين سيد الوزير. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين خصوصا سيدي مولاي يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين سقاء يتيمان دشت كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله. آقائے غریبان مولائے بے کسان بادشاہ خراسان زامنان یتیمان. السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار السلطان ابو الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب الزمان علمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرب والسلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله. I'd like you to recite Fatiha, my very, very dear friend who left us for her heavenly abode last Sunday, Zora Bandukwala, and also for Umi Chinoy, another very dear friend who left us a few months ago, and anybody who's your dear ones, we pray for them too. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا بعدد كل حرف ألفا ألفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ مسلمیت. Happy Yas, Uli Mekata, Samyas.